अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत कहलाता है, पर नवाज शरीफ ने दावा किया है कल कि भारत ने हमारी बनाई हुई मौशी पॉलिसियों को अपनाकर तरक्की की। क्या कमेंट करेंगे? सुभान अल्लाह, मैंने क्या कहना है यार, खुदा की कसम बंदा घर बैठा जलील और शर्मिंदा हो जाता है इस तरह की भंगियाँ सुनते हुए। भाई अगर गप छोड़नी है, हाँकनी है कोई, तो कहो कि जापानीज ने हमसे इंस्पिरेशन ली थी। आपको खुदा का खौफ करो। अगर तुम लोगों की कोई पॉलिसीज होती तो ये तुम्हारे एवन फील्ड और सरे महल होते तुम लोगों के। ये तुम लोगों की इन्हीं हरकतों, इस मुल्क पे इतना मेहरबान है रब। मैं कल गुजर रहा था, रेडियो के ऊपर लगा हुआ कि केला इतने रुपए दर्जन, फलां चीज इतने की। तो मैं दोस्त थे मेरे साथ, तो मैंने कहा यार देखो कुदरत कितनी मेहरबान है और जो हमें टकरे हुए हैं, तो खुदा का खौफ करो। इन्होंने बर्बाद किया है। मईशत को खुला छोड़ देते ना, अगर कोई मईशत ना करे, सिर्फ लूट मार बंद कर दो, तुम देखो कितना वायबल है ये मुल्क। इतना मेहरबान है रब्बुल इज्जत, इतना मेहरबान है इस मुल्क पे। उतने ही ये सियासतदान, ये जो खलीज कम्युनिटी है, अब ये कहें जापानीज ने हमें देख के हिंदुस्तान क्या है। और बात सुनो, मैं 20 बार ये बात कर चुका हूं कि देखो ये करप्ट हैं, ये कोई आइडियल लोग नहीं है। लेकिन कभी किसी बांग्लादेशी सियासतदान की अरबों खरबों की जायदादें और इन्वेस्टमेंट्स और उनकी औलादें वहां कारोबार कर रही हूं, यहाँ के लूटे पैसे सुना? कभी किसी चाइनीज हमसे हमारे बाद आजाद हुए, बहुत ही भूखे नंगे, बहुत ही बदनजमी का शिकार, सर पैर ही कोई नहीं है, फीमी। इकबाल ने भी कहा था गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे ये वो, लेकिन वो संभल गए। हमसे 2 साल बाद आजाद हुए, वो कहाँ, हम कहाँ, हम उनके चमचे हैं आज। पहले अमेरिका के थे, अब उधर चले गए। कोई खुदा का खौफ करो, गप्पे मारनी छोड़ दो, तो शायद ये मुल्क संभल जाएगा। हमारी पॉलिसीज, अच्छा पॉलिसीज क्या है इनकी? ओ क्या सस्ती रोटी, वो किथे है? पीली नीली टैक्सी, और किथे गई टैक्सियां? अपने ओहदे च वंड वुंड के कोई लोगों दे के वक्ती खुशी दे के बेवकूफ बना के हो गए। अच्छा दानिश स्कूल, वो किथे है दानिश? दानिश तो साडे टॉप ते नहीं, थले किथे आनी दानिश? अच्छा मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, अच्छा डॉलर अकाउंट लोगों के मुझे में, ये पॉलिसी है। छांगा मांगा पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट पे हमले पॉलिसी है। इतनी लंबी जबान इस्तेमाल करना और फिर माफिया मांगना, ये तुम्हारी कौन सी पॉलिसी? आप लोगों ने अपनी इकोनॉमी, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। मुझे बताओ, चीन का, भारत का जो हमारे साथ ट्विन है, हमारा जुड़वा, बांग्लादेश का, हमसे आजादी लेने वो हमें बुरी तरह मार गए। हम, या मुझे समझ नहीं आती, वो भी करप्ट है, खास तौर पे हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन तो। लेकिन कभी इनमें इतनी ग्रेस, इतनी अक्ल, इतना है, दोनों के बाहर जायदादें नहीं बनाते, बाहर बच्चे नहीं, बच्चों से कारोबार नहीं कराते, लुट मार नहीं करते, अंधाधुंध। एक बाप के 7 बेटे, उनमें से एक के बेटे जो पॉलिटिक्स में आए, वो बाकी पूरे खानदान से करोड़ों मील आगे निकल गए। वो भी तो कारोबार कर रहे हैं। आपके साथ, आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी? अच्छा, और ये कोई बाबाए इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। अब ये पूछेगा, ये वो आदमी है जिसने मुनीर नियाजी के बारे में पूछा था, ये कौन है? अब ये किसी से पूछता फिरेगा कि एडम स्मिथ कौन था। तुम लोगों की क्या इकोनॉमी है? इकोनॉमी होती है, बात सुनो, बन जाए तो अहरामों और दीवारें चीन की तरह खड़ी रहती है। ये तो मोमबत्ती की तरह पिघल के फारिग हो गई। हमने इकोनॉमी बनाई थी और फलां किया था, डमकान किया था। खुदा का वास्ता, ये गप्पे छोड़ दो। लोग जान गए हैं, लोग समझ गए हैं, फिर भी ढीठों की तरह झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। कौन सी इकोनॉमी? क्या किया तुमने एग्रीकल्चर के साथ? और तुम तो लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा सके एक मुल्क में। जो छिछोरा मुझे देखो, बात सुनो, अगर ये कोई इनिशिएटिव लेते भी हैं तो उनके पीछे सिर्फ 2 चीजें होती हैं। क्या? नोट और वोट। घटिया किस्म की पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी और ये वो करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जानदार काम तो इन्होंने को किया ही नहीं। और जानदार काम होता है लॉन्ग टर्म। ये कोई
चबल खाता थोड़ी है, इधर डालो उधर निकालो, नहीं होता। कह के कितने सालों से कह रहा हूं, इक्तिसादियात अगर खड़ी हो, मजबूत हो। देखो बात सुनो, जापानीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी कोई इकोनॉमी थी, उनका वजूद ही मिट चुका था, डिमोरलाइज्ड कौम। विद इन नो टाइम, ओए वो क्या था उसका नाम, मैकार्थर, ये पता नहीं क्या नाम था जनरल का, उसके बाहर जाकर टोयोटा का मालिक मुल्क बैठा रहा है, एक गाड़ी या पता नहीं 2 गाड़ियां बनाने की इजाजत मिली, उन्होंने पूरी दुनिया से अमेरिकन ऑटोमोबाइल का खात्मा करके रख दिया। ये होती हैं चिमटे हुए इतने सालों से, 4 बार वजारत उज़्मा पंजाब का ठेका मुसलसल चल रहा है, हमारी पॉलिसियां, हिंदुस्तान ने अकल को हाथ मारा। गप्पे छोड़ते वक्त गप लगाने का भी सलीका नहीं आता, या लोगों को पागल समझते हैं जो अब नहीं रहे। लोग पुराने चाहे पागल हों, आज भी नई नस्ल जो आई है ना, खड़ी है, वो अपने बुजुर्गों से कहीं बेहतर है और बेहतर सोच सकती है, बेहतर देख सकती है। छोड़ो पहाड़ियों को। जी हसन साहब, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें नवाज शरीफ पर लाडला की फप्ती कस रही हैं, जबकि नवाज शरीफ ने अपनी मंशूर कमेटी को हुक्म दिया है कि वो लाडले का तासुर खत्म करने का इस्तेमाल करें। हो सकता नहीं मरियम, ज़ियाउल हक ने गोद लिया। अच्छा नहीं गोदी भी, आहिस्ता आहिस्ता दाया बदलती गई। पहले एक साहब थे, कोई मैं तो नहीं जानता उनको, जनरल जिलानी को तो मैंने देखा हुआ है, वो ब्रिगेडियर क्यूम दुनिया कहती है कोई थे, पहले वो दाया थी, फिर जब ज़रा दांत निकले तो फिर जनरल जिलानी मरहूम ने, वो दयानतदार आदमी थे, बेहतर आदमी, उन्होंने गोद ले लिया। फिर ज़ियाउल हक ने तो फिर अपनी उम्र तक देने की दुआ दे दी। तो इस आदमी के लाडलेपन का बीच में एक आध बड़क मारी, फिर दुमका है ना, कभी यूं हो जाती है कभी यूं हो जाती है, तो बड़ा आसान काम है। ये कहाँ का मतलब किस तरह का ये काम करेंगे। और गौर करो, नवाज रिलीफ लाडला, इन्हें चाहिए मज़ाहिया शायरी शुरू करें, को मुंशी रख लें, तो घटिया किस्म के बथेरे आगे पीछे फिरते हैं, इस तरह को मुंशी रख लें और उसे कहें कि मेरी तरफ से मज़ाहिया शायरी लिखा करो, और वहाँ इस नाम रखें ये नवाज रिलीफ लाडला। अच्छा बोल के देखें आप तन्हाई में, प्रोग्राम के बाद 2-3 दफ़ा अकेले बैठ के बोल के देखें, लगेगा फिजा में घंटियां बज रही हैं माशाल्लाह। जैसे वो ओपी नैयर कहता था कि शमशाद बेगम की आवाज़ में टलियां बजती हैं, तो टलियां बजेंगी। लाडले का इमेज ख़त्म करें, वो नहीं ख़त्म होना। ज़ियाउल हक दाई है, सियासी तौर पे सियासी इनका मुजद है, वो कैसे ख़त्म हो सकता है। बाकी पंगे, यानी जिस हाथ से खाया उसी को काटने की कोशिश की, ये हमारी ट्रेडिशन भी है। ही इज नॉट द ओनली वन। ठीक जी। वैसे बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने। बिलावल बहुत शरारती हो गया भाई, बहुत शरारती। मैंने ये इधर गुलजार हाउस था हुसैन चौक से आगे, वहाँ बीबी के साथ मुलाकातें होती, तो वहाँ मैंने इसको ना अपनी किसी मेड वेड के साथ मैं अक्सर खेलते देखता था इसको और इसकी बहन को। तो लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक है, बहुत शरारती हो गया। वो बंदा पूछे बिलावल क्यों मरवाना ताया जी नू, लाडले ते मुख देने जाके किथे, अवाम के लाडले, लाडले नहीं, अवाम के लाडले कहाँ ख़त्म होते हैं, फांसी घाट पे। और उनका आखिरी जो मकालमा होता है ना, वो होता है किसी तारा मसीह के साथ। जनाजे में बंदे होते हैं 6-8, तस्वीर भी मौजूद होती है, और वो बिलावल साहब आपके नाना की है। तो क्यों ताया जी को मरवाना है। और ताया जी इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये उत्तों राला पाई जा, अंदरों अंदरों खाई जा, न सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मरवाने का नुस्खा है। अगर वो इसकी बात को, बिलावल की बात को सीरियस नहीं लेना, मुझे लगता है ये बहुत शरारती हो गए हैं। जी हसन साहब, ऐसे मुबस्सरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी का थर्ड पार का जलसा बहुत बड़ा था, आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, मेरी इस पे राय इसलिए नहीं है कि मैंने वो देखा है, वो वाकई जलसा था। वो जालसाजी तो नहीं थी जैसे लाहौर में। तो इनका जो फेवरेट एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनका वो महबूब, ये उसके महबूब, ये उसके लाडले, वो उसका लाडला, ये वो सारा।
تو اس کی ایک اینکر نے جلسہ ختم ہونے کے فوراً بعد اپنے آفس کو رپورٹ کیا کہ لاہوریوں کی تو کوئی پریزنس ہی نہیں ہے. سو مجھے نہیں پتا اس طرح کا کیمرہ ٹرک کوئی ادھر بلاول نے کیا ہو، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. سندھی تو علیحدہ ہی پہچانے جاتے ہیں نا. تو وہ ڈیفینیٹلی بہت امپریسو تھا. کتنا بڑا تھا، کیسا تھا، کیا تھا، دیٹ آئی ڈونٹ نو، بٹ ڈیفینیٹلی ٹی وی پہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اور جو اخباروں میں پڑھا ہے وہ امپریسو جلسہ تھا. بس ٹھیک. حسن صاحب، گزشتہ ہفتے نگران وزیر اعلیٰ کے پی کے اعظم خان کا انتقال ہوا، تو اس پر اخبارات میں جلی سرخی لگائی گئی کہ اگلے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر پر آئین خاموش ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آئین کن معاملات پر بولتا ہے اور کہاں آئین کو خاموش ہونا پڑتا ہے؟ وہ انڈیا کا ایک بڑا خوبصورت گانا تھا، بہت پرانا، ہمارے جوانی کے دنوں کی بات ہے. وہ میں بولوں گا تو بولیں گے کہ بولتا ہے، اس طرح کا گانا تھا، بڑا پاپولر تھا. پھر ہماری ایک پاکستانی فلم کا تھا، جاگنے والو جاگو مگر خاموش رہو، دیکھو لیکن خاموش رہو. ہمارا جو آئین ہے، جس طرح کے ہم ہیں اسی طرح کا ہمارا آئین ہے، جو پیدائشی طور پہ توتلا اور تھتھا ہے، تھتلاتا ہے، اور کبھی کبھی تو چپ کا لمبا روزہ رکھ لیتا ہے. ہمارا آئین منو بھائی پہ گیا ہے. منو بھائی تھتھلایا کرتے تھے، توتلے تھے. وہ خود کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے منیرا تھتھا کہتے تھے. یہ آئینہ تھتھا ہے، اور اس کی وجہ ہے. دیکھو ہم ویسے چیزیں اٹھا کے منہ رنگ کے، میں ایڈس دیکھتا ہوں تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں. آج کی مامس یوں نہیں کرتی، وہ نہیں. کسی ایڈ میں آئی آج کی مامس، یہ موم کتنے ہوں سی؟ بڑے پڑھے لکھے خاندانوں میں بھی امی اماں یہ وہ سارا تو مومز ہیں. اب اچھا، گھریلو ملازمائیں کہتی ہیں جی چل کر رہے تھے، خدا کی قسم ان کے نام بدل گئے. کبھی جینبے ہوتا تھا، شیداں ہوتا تھا، میداں ہوتا تھا، اب کوئی چھونیاں ہے، کوئی فلانی ہے، نام سن کے کوئی کنزا ہے. اچھا، ٹوٹے چھتر، پھٹے دوپٹہ، ہاتھ سیل فون. اچھا، ہمارا جو سارا سسٹم ہے نا وہ اسی طرح کا ہے. یہ آئین شائن ہم ویسے اٹھا لیتے ہیں. ہم ان کے کپڑے بھی، ہم لنڈے کے لوگ ہیں، ان کا دیے ہوئے، ان کا بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ایجادات، ہماری روحیں مر گئی ہیں. ہم لنڈے کے لوگ ہیں، سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ. اچھا، اب آئین وہاں ہوتا ہے، جمہوریت وہاں گورے نے یہاں حکومت نہ کی ہوتی تو یہاں آپ کو پتا ہونا تھا ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. یہ آپ کا سارا جو مڈل ایسٹ ہے کہیں ہے ہم سے بہتر ہے، چونکہ اپنی اوقات میں ہیں، اپنی ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں. ادھر گورے نے لنڈے کا سوٹ پھینکا، انہوں نے کاٹ کوٹ کے پہن لیا، تو اس میں یہی کچھ ہونا تھا. دیکھو بات سنو، ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے بر صغیر پہ 850 سال، مودی بھی یہی بیچتا ہے انڈیا میں، جھوٹ بولتا ہے. مسلمانوں کی حکومت نہیں، مسلمانوں کی حکومت ایک دن نہیں رہی. مسلمان حکمران خاندانوں کی، بلکہ یوں کہو غیر ملکی حکمران خاندانوں کی حکومت رہی. یہاں کا مسلمان جس نے مذہب تبدیل کیا تھا، یا وہ سارے کے سارے کمی تھے، رعایا تھے. اور ہماری اشرافیہ انگریز کی ایجاد ہے. اشرافیہ ہر معاشرے میں ہوتی ہے، یاد رکھنا، صدیوں پہلے بھی ہوتی تھی. اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمارے ہاں جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا کہ جو ہم نے 850 سال 900 سال، یہ بوتھا اٹھا کے 1000 سال بھی کہہ دیتے ہیں ہم نے بر صغیر پہ حکومت. ہم نے اس پہ میری دلیل ہے ایک سادہ، دنیا اتنی سی ہو گئی ہے سکڑ کے. کیا آج بھی پاکستان پہ پاکستانیوں کی حکومت ہے؟ جواب دو. یہ کیا ہے؟ گگو کوڑے پاکستانی عوام، یہ تو آج بھی رہے ہیں. ہمارا پرابلم ہے، ہمارے عوام بھی بنیادی طور پہ رعایا ہیں، اور صدیوں سے رعایا چلے آ رہے ہیں. یہ 14 اگست نے کچھ نہیں بگاڑا، صرف کالے پیلے آ گئے. گورے چلے گئے، کالے پیلے آ گئے، نیلے آ گئے. ان میں وہ کلاس بھی نہیں تھی. وہ تو ریلوے بھی دے گا، یہ ریلوے کھا گئے.
انہوں نے ایگریکلچر کالج یہ وہ فلانا دیے, ان کا بھی بیڑا گرک کر گئے. انہوں نے اچھا تم نہری نظام دیا, میں نے بچپن میں دیکھا ہے, نہروں کے کنارے ماربل کے فرش جیسے اجلے ہوتے تھے, وہاں کوئی سواری گزارنے کے لیے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی تھی. کھو گئے, کچھ چھوڑا آپ نے؟ کیوں؟ یہ آج ہمیں اشرافیہ بھی نہیں چھوڑ رہی, چونکہ جیسے ہم غلام رہے ہیں یہ بھی غلام, یہ ان کے درباری, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو مین پاور بھی مہیا کی, ان کو پیسہ بھی دیا, ان کے لیے مخبریاں بھی کی. اس ملک کی اشرافیہ یہ ہے, یہ انگریز کی ایجاد ہے. اور میں نے تاریخ بتا دی ہے, آرگیومنٹ دیکھو, اگر ہم 2020 میں 2015 میں 10 میں یہ جب سے چمٹے ہوئے ہیں, آزادی کے بعد سے یہ لوگ جب چمٹ گئے 2-3 خاندان, مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ جب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے, اگر آج کا حکمران کو غوری غزنوی خلجی نہیں, کو مغل نہیں, کو لودھی نہیں, کو گورا نہیں, لوکل یہ جٹ گجر ارائیں کشمیری فلانے ڈمگانے آپس میں ہی ہیں نا. اور بات سنو, انہوں نے عوام کو عوام سمجھا ہے کہ اچھوت سمجھا ہے, کمی سمجھا ہے, ذلیل سمجھا ہے اور ذلیل کیا ہے؟ بتاؤ. تو یہ 5-6 سال پہلے ہماری کیا کرتی ہوگی؟ ہمارے حکمران 400, 500, 600, 700, 800, 900 سال پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ یہ جو نام نہاد ووٹ لے کے ایک ڈرل ہے, آپ نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے, مغل اعظم چل رہی ہے اس فلم میں, ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ, لیکن وہ جلال الدین اکبر نہیں ہے, وہ پرتھوی راج ہے, وہ شہزادہ سلیم نہیں ہے, وہ دلیپ کمار ہے, اس کا اصلی نام یوسف خان ہے, وہ پشاور میں پیدا ہوا تھا. پاکستان ایک فلم کی مانتا ہے, دیوداس, وہ دیوداس نہیں ہے بھائی, وہ دلیپ کمار ہے یا شاہ رخ خان ہے. پاکستان آپ ایک ملک کا ذاتی آزاد شہری, باوقار شہری, اور خدا کا خوف کرو, ایسے ہوتے ہیں. اور اگر آج ہماری اشرافیہ اتنی گھٹیا ہے اور ہم عوام ویسے ہی کمی, آوے یاوے جاوے جاوے, چاند رہے گا تو نام رہے گا تو فلانا, مراسیوں کی طرح طبلے بجانے والے, تو اگر ہمارا یہ حال ہے اس صدی میں, تو بھائی 500, 700, 800 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا؟ وہی ٹریڈیشن ہے اور آج بھی لیپا پوتی ہوئی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ معاف کرے خواجہ سرا کر کرا کے مرد کا روپ دھار لے, وہ ٹھیک ہے 19-20 کے فرق پتہ لگ جائے گا تو لگ جائے گا, نہیں ہوگا. جیسے یکے والی ایک فلم تھی, یکے والی میں ہیروئن ہے مسرت نذیر تھی, وہ اس کو شہر آنا پڑتا ہے, وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے, یکے والی مرد بن کے ٹانگا چلانے لگتی ہے. سو ہم مرد بن کے ٹانگا چلا رہے ہیں, ختم. آئین جہاں ہوتے ہیں ان کی کہانی اور ہوتی ہے, وہ وہاں گداگری نہیں ہوتی, وہاں ایسے ہوتا ہے دن دہاڑے. میں سوچتا ہوں, بات سنو, یہ ملک ہے انٹیمیڈیشن کا, خوف کا. ایک بات مجھے بتاؤ, جس بچے نے روند کے رکھ دیا پورا خاندان, اس میں تو کوئی بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, انہیں نہیں پتا کیا قیامت آنے والی ہے. بے شک. وہاں سپریم کورٹ کا جج اگر سادے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا, اس کی فیملی ہوتی, پھر کیا ہوتا؟ بتاؤ. حسن صاحب, ہمارا نیکسٹ سوال بھی یہی ہے, میں اسی پر آ رہی ہوں. بہت افسوسناک خبر ہے. اچھا اسی پہ نہ آؤ نا, چلو پھر یہیں سے آگے چلتے ہیں نا. نیکسٹ سوال آپ کا وہی ہے تو میں نے ادھر دیکھیں, اسے کہتے ہیں ہم آہنگی. الحمدللہ ہمارے درمیان وہ موجود ہے. مجھے صرف یہ بتا دو, وہاں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, انٹیمیڈیشن کا معاشرہ, لیکن رات کو ایک بندہ گاڑی میں ہے, ساتھ اس کی بیٹیاں بھتیجیاں, جو کوئی بھی تھے وہ لوگ, ہوتا یہ لونڈا ہوتا. اب اسے کہو بچہ ہے, شیطان تو نہ بچہ ہوتا ہے, نہ جوان ہوتا ہے, نہ بوڑھا ہوتا ہے. یہ نہیں تو پھر اس کے ماں باپ کو سزا دو. وہ مذاق ہے, لیکن یہ مذاق ہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بھائی کوئٹہ کے ٹریفک کانسٹیبل کا پوری قوم جانتی ہے, وہ کراچی یا سندھ کا وہ شاہ زیب تھا, پوری قوم جانتی ہے. دس از واٹ یو آر. صرف آپ نے لیپا پوتی کر لی ہے, ذرا بہتر گھروں میں رہنا شروع کر دیا ہے, اے سی آ گیا ہے, بجلی آ گئی ہے, فلانا. کک بھی تمہارا اپنا نہیں ہے. صدیوں پہلے جو تھے
وہی آج ہو. ایک ڈھونگ سا اوپر ہے, پینٹ آپ نے کرا لیا ہے اوپر. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, نواز شریف بلوچستان باپ پارٹی کے اراکین سے ملنے گئے تو سوشل میڈیا نے دھڑا دھڑ مریم نواز کی پرانی ویڈیوز چلانا شروع کر دی, جس میں وہ باپ پارٹی پر تنقید کرنے کے علاوہ شیم بھی کہہ رہی ہیں. یہ پورے کا پورا خاندان ہی بڑا عجیب ہے, ککھ نہیں پتا, رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے, اگلے دن پتہ نہیں کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. یہ ہے کہ تیرا ابا ابا, میرا ابا ڈیڈی, یہ ٹوٹل کہانی ہے. کوئی اور اگر باپ کو باپ کہے تو مروڑ اٹھتے ہیں. آپ چلے گئے ہیں جا کے وہاں, اندازہ لگاؤ نیشنل لیول کا لیڈر ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, سب کو سب کچھ پتا ہے. یہ جو مریم کی آپ بات کر رہے ہو, اس کی تو کیا ہے, میری تو پتہ نہیں باہر کیا ہونی, میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. اور اس طرح کے بے شمار لاتعداد جھوٹ کے, ماؤنٹ ایورسٹ نہ صحیح تو شملہ پہاڑیاں جھوٹ کی, وہ تو ان کی روز کی پیداوار ہیں. تو یہ جو باپ شاپ والا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس پہ فیصل وابڑا کا تبصرہ بہت خوبصورت ہے. جی. اس نے کہا ہے کہ باپ کے تمام بیٹے نکمے ہیں. وہ نکمے ہی نہیں ہیں فیصل وابڑا, یہ کام چور بھی ہیں, ہڈ حرام بھی ہیں, تلنگے بھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نکما ہونا, ایک بیٹا ہے نکما ہے, نہیں جرائم پیشہ بھی ہے. وہ کچھ بھی کرتا ہے جو ڈیفنس میں کسی نے کیا ہے, یہ اسی طرح کے. لیکن بہرحال بیٹے کبھی کبھی باپ پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسے بیٹوں کو دیکھو, بات سنو, میں اس جعلی جمہوریت سے پاگل تو نہیں, میرا کیا لینا دینا ہے. I have nothing to do with politics. نہ اسکول میں کی, نہ کالج میں کی, نہ یونیورسٹی میں کی. زندگی میں نفرت رہی اس سے. ایک زمانے میں الطاف حسین مجھے بڑا انسسٹ کیا کرتے تھے سینٹ پہ, میں نے کہا جو میری جان چھوڑو, میں نے یہ کرنا سینٹ جا کے. اچھا, ایک خاص طرح کے کلرکوں کا اجتماع ہوتا ہے, وہ بولیاں لگتی ہیں, تو میں نے کہا میں اچھا, تو اس جعلی جمہوریت سے اصلی آمریت بہتر ہے. آج نہیں کہہ رہا, 10 سال پہلے نہیں, 20 سال پہلے نہیں, 30 سال جعلی. اچھا, لیکن ملک کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے. ملی نغمے چھوڑو, شاعر کو دو تو 4-5-10 ہزار روپیہ تمہیں تو ملی نغمہ لکھ دے گا, یہ کوئی کام ہے کیا ہے. اس ملک میں جو آمر آتا ہے اس کو جمہوریت کا دورہ پڑتا ہے, جو جمہوریہ آتا ہے اس کو آمریت کا دورہ پڑتا ہے. کیوں؟ جس ملک میں بنیادی ضروریات زندگی خالص نہیں ہیں, جہاں دودھ خالص نہیں ہے, جہاں بیسن خالص نہیں ہے, جہاں دوا غذا کک خالص نہیں ہے, وہاں نظام کیسے خالص ہو سکتا ہے. یہ جمہوریت تو نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ خالص آمریت, یہ بالکل ایسی ہے کہ کیمیکل سے بنے ہوا دودھ اپنے بچوں کو پلانے سے بہتر ہے صاف پانی پلا دو, وہ اس کو برباد کر دے گا. جعلی 2 نمبر دودھ جیسا پاکستان میں بنتا ہے, 24 کروڑ لیٹر. UNDP کی رپورٹ ہے, 20 کروڑ کہہ لو تم, انہوں نے 24 کہا, تم 20 کہہ لو. اس کا مطلب کیا ہے, 90-95% آف دا پاپولیشن از کنزیومنگ یہ پوائزن. اس سے بہتر نہیں اپنے بچے کو صاف پانی دے دو. لیکن مصیبت یہ ہے اس ملک میں صاف پانی بھی میسر نہیں. اب یہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ یہ نکمے ہیں باپ کے, یہ نکمے نہیں ہیں, یہ آوارہ بھی ہیں. بیچ کھایا انہوں نے باپ کی جائیداد اور اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جس باپ کے بچے ہیں, اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ ان کی تربیت کی عمر ہی گزر گئی ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے, پوری قوم افسردہ ہے, کیا کہیں گے؟ یار عزت سے باہر ہو گئی ہے, کیا بات ہے, وقار سے باہر ہو گئی ہے, گریس سے باہر ہو گئی ہے. گھٹیا ترین جو نچلی ترین سطح کے پاسپورٹس ہیں 2-3, ان میں آپ شامل ہو. بچے بوڑھے عورتیں بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پہ.
भिखारी पैसे चंदा करके आपस में सिग्नल ठीक करा रहे हैं ताकि हमारा रोजगार जारी रहे। बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, करोड़ों बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं, आने वाली नस्लें आपकी गिरवी पड़ी हैं। क्या खुशियां ढूंढ रहे हो? देखो, दिस इज एंटरटेनमेंट। प्लीज मुझे माफ करें, जो क्रिकेट के क्रेजी हैं वो भी माफ करें। तो एंटरटेनमेंट उनको जेब करती है जिनकी कोई इज्जत हो, जिनका कोई वकार हो, वाकई सही मानों में जिंदा कौम। कशकोल हाथ में। आज मैं पढ़ रहा था, वो पता नहीं कोई ये मिडल ईस्ट की कोई स्टेट, हम इतना दे देंगे इनको गदागरों को, इतना दे देंगे, चीन इतना दे देगा, फलाना इतना दे देगा, कोई इस तरह की बात। पहले वर्ल्ड कप ने आपको क्या दिया? एक झूठी, बिल्कुल सतही किस्म की एक इज्जत। एक क्रिकेटर का मैं सुन रहा था, मुझे नहीं उसका पता नाम नूम क्या है, अजीब सा ही था वो, ऐश्वर्या राय के बारे में बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहा था। उसको ऐश्वर्या कहना नहीं आता था, उसको पता ही नहीं कि ये ईश्वर से है, नाम तो सीधा ले लो। क्या दिया इसने? खुदा का वास्ता समझो, मुंह नीले पीले करके कौम भूखी मर रही है, कर्जा है, बुरा हाल, बंक के दिहाड़े, ना कोई सिस्टम है, ना कोई निजाम है, ना कोई आगा है, ना कोई पीछा है, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं है। इसी तरह है कि एक भूखे नंगे खानदान का सरबराह या उसके जिम्मेदारान जुआ खेलते हुए पकड़े जाएं, मुजरे देखते हुए पकड़े जाएं। वी डोंट डिजर्व। मैं तो चाहता हूं कि मेरे हमवतन खुश हों, बावकार हों, एंजॉय करें गेम्स वगैरह, लेकिन कब? हाल है कोई ऐसे ही है जैसे किस भूख मरता खानदान, बच्चों के नाम अदम अदायगी, स्कूल फी की नहीं, नाम कट गए हैं, मालिक मकान गालियां दे रहा है कि किराया नहीं आया, फलाना, अब्बा किस्तों पे उठा के ले आए टीवी। यार कोई हमारे अंदर कोई ये, अच्छा, या ये बहुत ही कोई ढीठ किस्म के लोग हैं, या वो जिनकी खालों पे कोई असर ही नहीं होता। और एक और बात, वेस्ट के बारे में बातें, हर बंदा भाग रहा है उधर, उसको कहते हैं बेराहरबी का शिकार है। और तुम्हारी को अपनी गेम है, जाओ को नाम कमाना है तो कोई गुल्ली डंडे, कोई बंटे बुंटे, कोई शटापू, कोई बांदर किले, कोई कबड्डी। तो तुम्हारी तो लूडो भी उनकी दी हुई है, तुम्हारा कैरम भी उनका दिया हुआ है, तुम्हारा टेबल टेनिस, तुम्हारा लॉन टेनिस, तुम्हारा सॉकर, वो फुटबॉल, जो भी इसको कह लो, सारी गेम्स, हॉकी, अच्छा क्रिकेट, उनके बारे में बातें करते हैं। लूडो, कैरम, वो तुम्हारा अपना क्या है? कपड़े लंडे के, निजाम लंडे का। गोरा ना आया होता तो आज भी यहां कोई बादशाह बैठा होता, कोई महाराजा राजा को बैठा होता, इस तरह का। गोरा दे गया, पकड़ लिया। अब जमहूरियत को पता नहीं कि उगलें कि निकलें। हम वो सांप हैं जिसके मुंह में गोरा ठोंस गया जमहूरियत की छिपकली। सांप को समझ नहीं आ रही इसको खाना कैसे है या उगलना कैसे। ये औकातें हैं हमारी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखो बात सुनो, किसका दिल नहीं करता खुशी हो, लोगों के चेहरे पे नूर हो, रौनक हो, खुशबाश। मैं वेस्ट के कभी सड़कें गलियां बाजार जाना, जाके तो छोड़ो जो होता है, मैं इधर देखता हूं, मैं कहता हूं परवरदिगार, मेरे तो पूरे मुल्क में ऐसा कोई बाजार नहीं। ये इधर भी अगर आप देखो, ये एमएम आलम रोड, महंगे रेस्टोरेंट्स, ये वो, या जो तुम्हारे बहुत महंगे होटल हैं, मतलब छुछोरे लगते हैं। ना उठने का पता, ना बैठने का पता, ना बात करने की तमीज, रिश्वत, हराम, कोई शय बता दो जो आलूदगी आलूदगी आलूदगी। आप भी पूछ रहे थे भी, वो कौन सी शय तुम्हारी आलूदा नहीं है भाई? तुम्हारा निजाम आलूदा नहीं है, हराम आलूदगी नहीं है, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट, रिश्वत, जगहगिरी। ये जो डिफेंस में जो बच्चे ने किया है, ये बच्चा है? बताओ मुझे। शैतान की कोई उम्र नहीं होती। मुझे बताओ शैतान कितना पुराना है? करोड़ साल हो गए, 5 करोड़ साल उम्र है उसकी, 10 करोड़ साल उम्र है, 6 महीने पहले पैदा हुआ है। क्या है उसमें? कुछ भी हो सकता था। ये तो गुमनाम बेचारे आम शहरी मुअज़्ज़ज़ मारे गए, उसमें कोई जज बैठा होता, जज ने वर्दी पहनी होती,
اس میں کوئی جرنیل ہوتا, فیض احمد فیض صاحب ہوتے زندہ ہوتے, منیر نیازی صاحب ہوتے, پورے کا پورا خاندان کھا گیا. پتہ ہے مجھے ککھ بھی نہیں ہونا. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو سندھ میں ہوا تھا شاہ زیب, یا ادھر کیا تمہارا ادھر کوئٹہ میں روند کے گزر گیا ایک آدمی, پوری قوم نے دیکھا تو پوری قوم نے کیا بگاڑ لیا اس کا, اور وہ پیشیوں پہ یوں وکٹری کا. تم کون ہو خدا کا واسطہ؟ میں نے ٹھیکہ لیا ہے اپنی کمزوریوں, کجیوں, بدصورتیوں کو بے نقاب کرنے کا. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کے لیے بہت کافی ہیں. بے زندہ قوم ہے. اچھا ٹیلنٹ کی بڑی کمی نہیں ہے. اچھا ٹیلنٹ کیڑا ہے تواڈے کول؟ تسی مشیناں تے دودھ بنا لیندے ہو, ٹیلنٹ ہے؟ آپ مینڈک, کتے, کھوتے کھلا دیتے ہو ہم بتوں کو, یہ ٹیلنٹ ہے؟ ہاں چنگے پلے بندیاں نو وہ میں کی کما ہوں کی بنا گیا, وہ پانی پہ گاڑی چلا کے اینکر پہنچے ہوئے فلانا ٹمکانا. یہ ٹیلنٹ کی کمی. اور ٹیلنٹ کون سا ٹیلنٹ؟ 75 سال میں کیا کمایا؟ کچھ بنایا, کچھ کیا کہ قرضہ چڑھایا؟ بیرون ملک تمہارے لیڈروں نے باہر جائیدادیں بنائی, قدم قدم پہ جھوٹ بولے, قدم قدم پہ تضادات. پہلا اور اب تک کا آخری جو ورلڈ کپ تھا اس نے آپ کو کیا دیا؟ ڈالر تگڑا ہو گیا تھا, قرضہ اتر گیا تھا, کرائم کم ہو گئے تھے, 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر رول رہا ہے وہ آ گیا تھا, انرولمنٹ ہو گئی تھی اس کی, بے روزگاری ختم ہوئی تھی, کرائم ختم ہوا تھا. اور تمہارے کو سائنٹسٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے, 3rd کلاس, تیسرے چوتھے پتہ نہیں, بالکل جیسے کہتے ہیں نا باٹم. اس پہ تمہارا پاسپورٹ ہے. دنیا بھاگی جا رہی ہے, جس کا بس چلتا ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اور ماں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. مجبور ہیں, کیا کریں اب؟ بھوکی ننگی ماں, اس کو تو اپنے تن پہ کپڑے کے لیے ضرورت ہے کہ بیٹا باہر جا کے کوئی روزگار کرے تو میں اپنا تن ڈھانپوں. تو ان حالات میں اتنا سیریسلی نہ لو. یہ انٹرٹینرز ہیں, سنگرز ہو گئے, ایکٹرز ہو گئے, کھلاڑی ہو گئے, فلانا ہو گئے, کیا ہے یہ؟ ہاں یہ چونچلے ہیں خوشحال لوگوں کے, رجی ہوئی قوموں کے, باعزت باوقار قوموں کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سپر پاور بن جاؤ. کیا ہم نے کیا سپر پاور بننا ہے؟ پتہ نہیں کتنے ملک ہیں مسلمان ملک, جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. یہ ہو نہیں رہا غزہ میں ورلڈ کپ پہ رہوں کہ غزہ پہ رہوں؟ میں اپنے ملکی حالات پہ, اس کو بھی چھوڑو, چلو میں بے حس ہوں, میں بے شرم ہوں, غزہ گزا گیا بھاڑ میں. اپنا دیکھو, ہمارا ہر گلی محلہ غزہ بنا ہوا ہے. تو اس لیے کو رحم کرو اپنے آپ پہ, بس کر دو. قوم افسردہ ہے. اچھا کس بات پہ افسردہ نہیں ہے بھائی؟ ان کی دی ہوئی ایک ہڈی ہے, اس کو چھچوڑے جا رہے ہیں. کرکٹ کوئی اپنا گیم ہے, کوئی شٹاپو شٹوپو کھیلو, خوش ہو جاؤ, ٹیم بناؤ اپنی. پہلے قوم بن لو, کھڑے ہو جاؤ. اور وہ شاید نہیں ہونا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, بنیادیں ہی غلط ہیں. آسمان تک چلے جاؤ گے تمہاری دیوار ٹیڑھی رہے گی. میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں اور کجیوں اور شیشہ دکھانے کا. خود بھی دیکھوں, آپ کو بھی دکھاؤں. ملی نغمے ہم فلانے ہیں, ہم ٹمکانے ہیں, تو یہ ہیں تو وہ ہیں. شاعر کو تم 4 پیسے پکڑاؤ تو میں ایسا ملی نغمہ لکھ لے گا. کیا ہے یہ؟ کرکٹ ٹیم کو یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. چھوڑو کرکٹ ٹیم. کون سی ٹیم ہے تمہاری جو جیتی ہوئی ہے؟ بتاؤ. ماہرین اقتصادیات, یہ ڈاری ٹیم, یہ جیتی ہوئی ہے. ہمارے مبلغ, تبلیغ, فلانا ٹمکانا, وہ کوئی اخلاقیات میں سدھار ہی نہیں آ رہا. یہ کیا کمال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری جتنی آبادی پابندی سے مسجدوں میں جاتی ہے, اس کا 50% اگر جینا سیکھ جائے تو ایک مسلمان کی طرح. کوئی لمبا چوڑا نہیں, کوئی آپ نے کوئی صوفیہ اولیاء نہیں میں بننے کی بات کر رہا. پنکچویلٹی, اندازہ لگاؤ وزیر اعظم اس ملک کا, بچہ کہہ رہا ہے آپ لیٹ ہو, اور وہ آگے پھر ایک اور طرح کا لیکچر. پابندی اوقات, نماز کی پہلی ٹیچنگ ہے. یار میں کیا روزہ وقت پہ کھولنا, میں صبح سے بھوکا ہوں نا, میں اور آدھا گھنٹہ رہ لیتا ہوں. نو, کیا ہے یہ؟
اس کے پیچھے بہت بڑا جہان ہے. ہماری عبادات کے پیچھے عبادات خود اینڈ نہیں ہے, یہ مینز ٹو اچیو ڈفرنٹ اینڈز ہیں. لیکن نہیں, قربانی دکھاوے کے لیے فلانا دکھاوا, یہ شادیاں ایسی ولگر شادی ہوتی ہیں. ہر بندہ بھاگا پھر رہا ہوتا ہے, جو کو بندہ جو اس کی کیٹیگری میں آتا ہے وہ انوائٹ کرنا, بندے اکٹھے کرنا, یہ وہ. ایک خوبصورت ترین چیز کو آپ نے بے وقار کر دیا, اس کو ولگرائز کر دیا. ہماری شادیاں جیسے ہوتی ہیں, جس کو آپ ایک بار ملے ہوتے ہو وہ کو بھی کارڈ لے کے پہنچ جاتے ہو, کہتا ہے میں کتنے ملے ایسی. سلامی ایک بڑا خوبصورت ادارہ تھا ایک زمانے میں, یہ روایت تھی بڑی خوبصورت, وہ برباد کرتی ہے, ولگیرٹی ہے. میں تو کہتا ہوں بین کرو, جو آدمی کسی عہدے پہ ہو سوائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے, بین کرو, اس طرح کی چیزیں بین کرو. اب محسن نقوی نے کوئی انیشیٹو لیے ہیں, یہ ٹریفک کے حوالے سے کرو پورا. میرا دعویٰ ہے پاکستان میں ٹریفک کے قوانین کا نفاذ کر دو, کوئی پیسہ نہیں لگتا. 2 سال کے اندر اندر قوم کے بنیادی کیریکٹر میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں. جس بندے کو سڑک پہ چلنا آ گیا, گاڑی موٹر بائک چلانی آ گئی, چنچی چلانی آ گئی, رولز آبزرو کرنے آ گئے, اس کا رویہ اپنے محلے میں بھی تبدیل ہو جائے گا, اپنے گھر میں بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن نہیں, انہوں نے کرنا ہے وہ کام جس میں یا نوٹ ملے گا یا ووٹ ملے گا, واہ واہ والے کام بس, یا ڈالروں اور کمشنوں اور کک بیکوں والے کام ہو گئی تو فلانا ہو گیا. میں مثال بھی دیتا ہوں, شہاب الدین غاری جیسا بندہ پہلی پرتھوی راج چوہان کے مقابلے پہ جنگ ہارا, سال نہ بستر پہ لویا, نہ کپڑے بدلے اس نے, نہ وہی زخم آلود, وہی خون آلود کپڑے پہن کے اگلے سال اس نے حساب برابر کیا. یہ ہوتی ہے زندہ قوم. 2nd ورلڈ وار ہو گئی, ہم جاپنیز ہیں. ان کا بادشاہ بھی کمال آدمی تھا, اس نے کہا ہم ہار گئے ہیں, we've lost the war, throw the arms and pick up the tools, ہتھیار پھینک دو, اوزار اٹھا لو. آج دیکھو جاپان گئے ہم ادھر 75 سال. یہ علامہ اقبال کی چھٹی, وہ علامہ اقبال کو ہی چھٹی کرا دی ہے, تو اس کی سالگرہ پہ چھٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی ٹوپی ڈرامے سارے کے سارے ایک اس کے مصرے پہ عمل ہوا ہو 75 سال میں, مجھے بتا دو. ٹھیک ہے اسد صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.